رحمۃ اللہ، ایک تو آپ کو اوپر میں بتا چکا ہوں. آپ نے کہا مفتی مسعود نے کیا کہا، مفتی گمن صاحب نے کہا. میرے بھائی، لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ گمراہ مبلغین ہیں. اس طریقے پر امت کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہا ہے. لوگ اپنے اجڑے ہوئے گلشنوں کو کئی لوگ آباد ہی نہیں کرتے. کیوں؟ جب ایسے مفتیوں کو سن لیا کہ جو کہتے ہیں جناب لو جی اب حلالہ ہوگا. اب کون غیرت مند یہ چاہے گا کہ ایسا ہو؟ اور غیرت کا پتہ حال کیا ہے؟ اب آپ کو مزے کی بات بتا دوں. یہ میرا مقامی علاقے کا واقعہ ہے، ہو رہا ہوگا اس سے کوئی 10 دن ہوئے ہوں گے. ایک بندہ اپنی بیوی کو لے کر گیا، بیمار تھی بیوی، ہاسپٹل لے کر گیا. تو وہ آگے شاید ڈاکٹر سے اور نیچے عملے سے نمبر لینے گیا. بہرحال واپس آیا تو بیوی بیمار تھی کافی، اس کے چہرے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، غیر دانستہ. اس کو لگ گیا غصہ. گھر آ کر اس نے کہا کہ تو بڑی بغیرت عورت ہے، تیرا ننگا ہو گیا تھا، صرف فیس ننگا ہوا. اور اس نے غصے میں آ کر بیوی کو، بیگم کو طلاق دے دی. ہو گئی طلاق. اب وہ پورا دن ڈیرہ اسماعیل خان میں دیوبندیوں بریلویوں کے ہاں گھومتا رہا. میرا کیا بنے گا؟ سب نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، طلاق ہو گئی. اچھا جی ہو گئی تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری بیوی کا حلالہ ہوگا. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. اب سوچئے، جو بندہ بیوی کے چہرے کے ننگے ہو جانے پر طلاق دیتا ہے، کیا اپنی بیگم کو 1 گھنٹہ 1 رات کسی غیر مرد کے بیڈ روم میں بیٹھنے کی اجازت دے گا؟ یہاں بیٹھنا نہیں ہے، یہاں تو پورا ریپ اور بلاత్کار ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ بس اتنا اندازہ آپ لگا لیں. اب وہ کئی دن کا پریشان حال کہیں سے گھومتے گھماتے میرے پاس آ گیا. اور جب میں نے پوچھا، میں نے بتایا کہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے اور حلالہ نہیں ہوگا. تم ہی اپنی بیوی کے خامند ہو، تم نے ہی اپنی بیوی کے پاس جانا ہے. کوئی تمہاری بیوی کا گھونگھٹ نہیں اٹھائے گا. یہ جہاں بیٹھ کر جواب دے رہا ہوں، سامنے بیٹھ کر وہ بندہ 40-45 سال کا وہ مرد، وہ رونا شروع ہو گیا. کیوں؟ کہ سارے شہر کے مولویوں نے یہی بتایا تھا کہ ہم تیری بیوی کا حلالے کے نام پر بلاత్کار کریں گے. انہوں نے تو کہا حلالہ ہوگا، ورنہ یہ حلالے کے نام پر متع ہے اور بلاత్کار ہے اور ریپ ہے عورت کا. وہ جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے کنارہ مل گیا، مجھے سہارا مل گیا، وہ کئی دن کا پریشان حال کہ میں نے تو طلاق دی تھی، بیگم کا چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا، یہاں تو یہ مولوی میری بیگم کی شلوار ستن اتارنے پہ، قمیض ستن اتارنے پہ، چولا ستن اتارنے پہ، شلوار قمیض اتارنے پہ تلے بیٹھے ہیں. جب اس کو یہاں یہ پتا چلا کہ حلالہ لعنتی عمل ہے. کیوں لعنتی عمل ہے؟ ابن ماجہ میں 1934 نمبر کی حدیث، اور یہی روایت ترمذی ابو داود میں بھی ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ روایت صحیح ہے. حلالہ کرنے والا لعنتی، کروانے والا بھی لعنتی. جب اسے کہا کہ حلالہ نہیں ہوگا، وہ خوشی سے رونے لگ گیا. فتویٰ لیا اور کہا کہ آپ میرے گھر بھی چلیے، میری گھر والی کو اور دیگر اہل خانہ کو بھی سمجھائیے. آدھا گھنٹہ اس کے گھر لگا کر آیا، اور وہاں سے کیا لے کر آیا؟ اللہ تیرا بھلا کرے. کیا لے کر آیا؟ اللہ تیرا بھلا کرے. ایک نہیں، گھر کے 20 بندوں نے دعا دی، اللہ تیرا بھلا کرے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اقبال سلفی تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آ گیا ہے. میرے بھائی، جب میں وہاں سے نکلا، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے بھی اور اپنی زبان سے بھی، اللہ تیرا بھلا کرے. تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ میرا بھلا کرے گا. اس لیے ہم جہاں حق بتاتے ہیں وہاں باطل کا بھی رد کرتے ہیں کہ لوگوں یہ ہے جھوٹ اور یہ ہے خرابی اور یہ ہے سچ.